السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے سفارش، جس کو احمد ندیم قاسمی صاحب نے تصنیف فرمایا۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے: محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 ٹانگے والے ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن اس دن کوئی ٹانگے والا موجود نہیں تھا۔ میں نے دور سے فقے کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، فقے ٹانگا کہاں ہے؟ کیا ٹانگا نہیں جوڑا؟ اس کی آنکھیں بوٹی کی طرح لال ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، بابو جی ایک کام ہے۔ میں نے کہا کہیے۔ کہتا میرے بابا کی آنکھ جاتی رہی، لال لال تو پہلے ہی رہتی تھی، لیکن کل کیا ہوا؟ بابا مسی شاہ سے گزر رہا تھا، ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا، اس نے اللہ رسول کی قسم اٹھا کے کہا یہ لگائیں، آنکھوں کی لالی جاتی رہے گی، اگر نہ گئی تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں نے کہا حکیم اللہ رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو لگا لو، ایک سلائی لگا لو، اماں نے بھی یہی صلاح دی، یہی مشورہ دیا، تو بابا نے ایک سلائی لگا لی۔ پھر کیا تھا، رات سے اب تک قسم ہے جو آنکھ لگی ہو، بس رات تو چیخ چاخ کے گزر گئی۔ صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے، چاچے شیدے نے کہا پانی میں پوس کے ڈوڈے ابالیں، اس پانی سے آنکھ کو دھوئیں۔ آنکھ کو دھویا لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ کسی نے کہا پالک کا ساگ ابال کر آنکھوں پہ باندھا، لیکن جب اتارا بابا نے کہا اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ چکا ہے، آنکھ تو جا چکی ہے۔ بس گھر میں پٹھ پڑ گئی، ماتم پڑ گیا۔ بابا کو اٹھایا، پہلے ایک اسپتال پھر دوسرے اسپتال، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ پھر ایک چوکیدار کی سفارش سے میو اسپتال میں جگہ تو مل گئی، لیکن وہ بھی برآمدے میں۔ بابو جی شام ہونے کو ہے، ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی وہاں نہیں آئی۔ آپ صاحب لوگ ہیں، میرے ساتھ چلیے، سفارش کر دیجئے کہ صدیق مریض کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ میں نے کہا وہاں ڈاکٹر جبار صاحب ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا، وہ آپ کا کام کر دیں گے۔ رات کو جب میں آیا پتہ چلا فقہ آیا تھا، اس نے کہا جب بابو جی آئیں تو مجھے بلا لینا۔ تو میں نے سوچا اب کون بلائے، شکریہ ہی ادا کرنا ہوگا، جبار صاحب نے کام کر دیا ہوگا تو شکریہ صبح قبول کر لیں گے، لیکن اگر کام نہیں ہوا تو بھی کوشش تو صبح ہی ہو سکتی ہے۔ صبح میں ابھی بستر میں ہی تھا تو فقے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پتہ چلا جبار صاحب کی ڈیوٹی رات کی نہ تھی، دن کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے پوچھا بابے کی آنکھ کا کیا بنا؟ کہتا وہ تو جاتی رہی۔ تو میں نے کہا پھر کیوں بڈھے کو ہسپتالوں میں گھسیٹتے ہو، پیسہ بھی ضائع کرتے ہو اور وقت بھی۔ کہنے لگا کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں کوئی بنائی کا بھورا رہ گیا ہو، کوئی ذرہ رہ گیا ہو، چولہا تو بجھ جاتا ہے لیکن پھر بھی راگ میں ہاتھ نہیں رکھا جاتا، کیا پتہ کوئی چنگاری سلک رہی ہو۔ میری نیند بھی ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی، مجھے شیو بھی بنانی تھی، چائے بھی پینی تھی، تو میں نے اس کو اپنا کارڈ دے دیا۔ میں نے کہا جبار صاحب کو یہ کارڈ دکھائیں، بڑے دوست آدمی ہیں، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ فقہ وہ کارڈ لیے ایسے گیا جیسے دنیا کی دولت سمیٹے جا رہا ہو۔ دن بھر میں گھر سے غائب رہا۔ شام کو اس نے بتایا جبار صاحب تو بیٹھے تھے لیکن کسی نے اندر ہی نہیں جانے دیا۔ وہ کہتے باری سے آؤ، باری میری کب آتی؟ جب پجامے سے گھٹنا جھانک رہا ہو، یعنی کپڑے پھٹے ہوں۔ تو میں نے وعدہ کیا کل لازمی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ صبح مجھے پھر شیخو پورے جانا تھا۔ شام کو آیا، پتہ چلا فقہ آیا تھا۔ پھر 2-3 دن میں گھر ہی رہا لیکن فقہ نہیں آیا۔ چوتھے روز ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کو وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فقہ بھی آ پہنچا۔ مجھے کچھ ندامت تھی تو میں نے جھوٹ بولا، میں نے کہا جبار صاحب نے کام کر دیا۔ کہتا وہ تو مجھے ملے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو فون کر دیا تھا۔ کہتا تبھی نرس بار بار پوچھ رہی تھی کہ بڈھے کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ندامت تھی، سونے سے ندامت دور ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی فقہ پھر دروازے پر۔ اس نے کہا بابو جی آپ کی سفارش سے مہربانی سے داخلہ تو مل گیا، لیکن ابھی بابا کو کوٹ لکھپت ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ کل میں اماں کو وہاں لے کر گیا تو 2 روپے گل ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو میں نے کہا میں ابھی جبار صاحب کو فون کرتا ہوں۔ میں نے جبار صاحب کو فون تو کیا لیکن وہ فون پر غائب تھے، تو پھر مصروفیت میں بات آئی گئی ہوگی۔ 5-6 روز بعد میں نے فقے کو آتے ہوئے دیکھا، سوچا نظریں چرا کر گلی میں مڑ جاتا ہوں، لیکن فقہ لپکا۔ وہ ملتے ہی شکر ادا کرنے لگا، وہ کہنے لگا کس طرح بابو جی آپ کا میں احسان کا بدلہ دوں، کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں، بابا کا آپریشن بھی ہو گیا، وہ گھر بھی آ گئے ہیں، بس دعا کریں جمعے کو پٹی کھلنی ہے۔ شام کو جمعے کو پھر وہ فقہ آن پہنچا۔
وہ کہنے لگا بابو جی غضب ہو گیا ہے، ایک آنکھ تو گئی ہی تھی لیکن جب پٹی کھلی پتہ چلا دوسری آنکھ پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے پہلی آنکھ کا زخم ملے پھر دوسری آنکھ کا آپریشن کریں گے۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا میں ابھی جبار صاحب کو فون کرتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے والی دکان سے جبار صاحب کو فون کیا لیکن بدقسمتی سے جبار صاحب پھر غائب۔ میں نے وعدہ کیا کل جبار صاحب کو لازمی ملوں گا، اگر ہسپتال نہ ہوئے تو گھر جا پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا لیکن میں نے فون ضرور کیا، لیکن جبار صاحب پھر غائب۔ تقریباً 2-2.5 ہفتے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، نوکر نے آ کر بتایا کہ فیقہ کوچوان آیا ہے۔ میں نے پوچھا کہیں میرا بتا تو نہیں دیا؟ وہ کہتا منہ سے نکل گیا۔ میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا جاؤ اس کو بتاؤ کہ میں کپڑے بدل رہا ہوں۔ کپڑے تو میں بدل چکا تھا، اصل میں تیور بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جی میں آیا کتنا چھوٹا آدمی ہوں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہوں، 2 روپے 2 پیسے 2 لاکھ کی بھی چلو بات ہو، اور 2 آنکھوں کی ہی تو بات ہے، کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہوں؟ مجھے فقہ کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے، مجھے فقہ کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں وہ الفاظ سوچنے لگا کہ اس طرح اس کو کہوں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور سچ بھی اس کو پتہ چل جائے۔ میں ابھی باہر نکلا، فقہ بولتے ہی زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا بابو جی کس طرح میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کس طرح میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اللہ نے میرے بابا کو بنائی دے دی ہے، آپ نے دے دیا، میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ میں نے لمبی اور گہری سانس لی، میں نے کہا فقہ کوئی بات نہیں، فقہ کوئی بات نہیں۔ خلاصہ اس طرح شروع کریں گے، محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے والے ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن اس دن کوئی تانگے والا موجود نہیں تھا۔ میں نے دور سے فقہ کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا تانگا نہیں جوڑا، تانگا کہاں ہے؟ تو اس کی آنکھیں بوٹی کی طرح لال ہو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا فقہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا بابو جی ایک کام ہے۔ تو میں نے کہا کہو۔ کہتے میرے بابا کو آپ جانتے تو ہوں گے، ان کی آنکھیں، اس کی آنکھ جاتی رہی، لال لال تو پہلے ہی رہتی تھی۔ کل کیا ہوا، بابا مصری شاہ کے پاس سے گزرا، ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ سرما آنکھوں میں لگاؤ، اللہ رسول کی قسم اس نے اٹھائی، اس نے کہا اس سے آنکھوں کی لالی جاتی رہے گی، اگر نہ گئی تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا، میرا گربان پکڑ لینا۔ تو میں نے یہ مشورہ دیا، امی نے بھی یہی اصلاح دی کہ اللہ رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو آپ ایک سلائی لگا لیں۔ تو بابا نے سلائی لگائی تو پھر کیا تھا، رات سے قسم ہے رات سے اب تک آنکھ لگی ہو، تو رات تو چیخ چاخ کے گزر گئی۔ صبح کیا ہوا، محلے کے کوچوان اکٹھے ہوئے، چاچے شیدے نے مشورہ دیا پوست کے ڈوڈے ابال کر اس پانی سے آنکھ کو دھوئیں، لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جو پالک کا ساگ ہے اس کو ابال کر آنکھوں پہ باندھا، تو جب کھولا تو بابا نے کہا اب کیا جتن کرتے ہو، کیا کوشش کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ چکا ہے۔ تو گھر میں ماتم پڑ گئی، پٹس پڑ گئی، تو بابا کو اٹھایا، پہلے ایک ہسپتال پھر دوسرے، دونوں میں جگہ نہ ملی، پھر چوکیدار کی سفارش سے میو ہسپتال کے برآمدے میں جگہ مل گئی۔ لیکن ابھی اس وقت سے صبح سے اب تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کسی نرس نے بھی وہاں چکر نہیں لگایا۔ آپ بابو جی آپ صاحب آدمی ہیں، آپ سفارش کر دیں کہ صدیقے مریض کو ذرا دیکھ لیں۔ تو میں نے جبار صاحب کا اس کو بتایا، کہا جبار صاحب کو میرا کہیں وہ کام کر دیں گے۔ تو رات کو جب میں گھر آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ فقہ آیا تھا، تو وہ کہتا جب بابو جی آئیں تو مجھے بلا لینا۔ میں نے سوچا کون بلائے، اس کا کام تو جبار صاحب نے کر دیا ہوگا، شکریہ ہی قبول کرنا ہے، وہ صبح کر لیں گے، اگر نہیں بھی کام ہوا تو کوشش صبح ہی ہوگی۔ تو صبح بھی میں بستر میں ہی تھا تو فقہ نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا جبار صاحب کی رات کی ڈیوٹی نہ تھی، دن کی ڈیوٹی ہے۔ تو میں نے آنکھ کا پوچھا تو وہ کہتے ہیں آنکھ تو جاتی رہی۔ تو میں نے کہا پھر کیوں اس کو ہسپتالوں میں گھسیٹتے ہو، پیسہ بھی ضائع کرتے ہو، وقت بھی ضائع کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں کوئی بھورا پڑا رہ گیا ہو بنائی کا، تو چولہا تو بجھ جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتہ کوئی چنگاری سلک رہی ہو۔ تو میری نیند بھی غائب نہیں ہوئی تھی، شیو بھی بنانی تھی، چائے بھی پینی تھی، تو میں نے اس کو جبار صاحب کا کارڈ دے دیا۔ میں نے کہا یہ کارڈ دکھائیں، جبار صاحب آپ کا کام کر دیں گے۔ وہ کارڈ لیے ایسے گیا جیسے دنیا کی دولت سمیٹے جا رہا ہو۔ تو پھر دن بھر میں غائب رہا، شام کو جب میں آیا تو پتہ فقہ ملا مجھ سے، اس نے کہا کہ جبار صاحب کی ڈیوٹی تو تھی لیکن کسی نے اندر جانے ہی نہیں دیا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب کی ڈیوٹی تو تھی، کسی نے اندر جانے ہی نہیں دیا، کوئی مجھے کہاں جانے دے۔ وہ کہتے باری سے آؤ، باری میری کب آئے، جب گھٹنے سے جب پجامے سے گھٹنا جھانک رہا ہو، کپڑے پھٹے ہوں، تو باری میری کیسے آئے۔ تو میں نے وعدہ کیا کل لازمی جاؤں گا، لیکن دوسرے دن کیا تھا، مجھے شیخ پورے جانا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، فقہ تو آیا لیکن شام کو جب میں واپس آیا تو پتہ چلا فقہ آیا تھا۔ میں نے فقہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ جبار صاحب نے کام کر دیا، جھوٹ بولا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے ملے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا میں نے فون تو کر دیا تھا۔ وہ کہتا تبھی نرس بار بار پوچھ رہی تھی کہ بڈھے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔
رات کو ندامت تھی، جب سویا صبح ندامت ختم ہوگی، لیکن صبح فقہ پھر دروازے پر اس نے کہا کہ آپ کی سفارش و مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا، لیکن ابھی بابا کو کوٹ لکھپت اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ کل میں اماں کو لے کے وہاں پر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، تو آپ کو مہربانی کریں۔ میں نے جبار صاحب کو فون کیا، وہ غائب تھے، پھر بات مصروفیت میں آئی گئی ہوگی۔ 5-6 روز بعد دوبارہ میں نے فقہ کو دیکھا تو سوچا نظریں چرا کر گلی میں مڑ جاؤں، لیکن وہ لپکا، اس نے آتے ہی شکریہ ادا کر دیا۔ اس نے کہنے لگا کہ بابا گھر بھی آ گئے، ان کا آپریشن بھی ہو گیا، بس جمعے کو پٹی کھلنی ہے، آپ دعا کریں۔ تو جمعے کی شام پھر فقہ آن پہنچا، اس نے کہا بابو جی غضب ہو گیا، ایک آنکھ تو گئی تھی، دوسرے پر بھی اثر پڑ گیا۔ تو میں نے اس کے سامنے اس کو تسلی دی اور جبار صاحب کو فون کیا، لیکن وہ جبار صاحب نہیں تھے۔ تو میں نے وعدہ کیا کل لازمی جبار صاحب سے ملوں گا، اگر ہسپتال نہ ہوئے تو گھر جا پکڑوں گا۔ تو دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، لیکن فون ضرور کیا، لیکن پھر جبار صاحب غائب تھے۔ تقریباً 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوتی ہے، تو نوکر نے بتایا کہ فقہ کو چوان آیا ہے۔ تو میں نے کہا میرا بتا تو نہیں دیا، اس نے کہا جی منہ سے نکل گیا۔ تو میں نے اس کو ڈانٹا اور میں نے کہا کہہ دو کہ میں کپڑے بدل رہا ہوں، تو کپڑے تو میں بدل چکا تھا، تیور بدلنے کی میں کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے 2 روپے یا 2 لاکھ کی بھی کم از کم بات نہیں، 2 آنکھوں کی ہی تو بات ہے، میں کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہوں، مجھے اعتراف کر لینا چاہیے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تو میں وہ الفاظ سوچ رہا تھا جو اس کے سامنے کہوں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور سچی بات بھی سامنے آ جائے۔ تو میں جیسے ہی باہر نکلا تو وہ بولتے ہی زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے کہا کہ بابو جی کس منہ سے میں شکریہ آپ کا ادا کروں، کس طرح آپ کا میں شکریہ ادا کروں، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، اللہ نے میرے بابا کو بنائی دی ہے، آپ نے بنائی دی ہے، اب میں زندگی بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ تو میں نے گہری اور لمبی سانس لی، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فقہ کوئی بات نہیں۔ اب جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ اس طرح ہے، آپ صرف ملاقاتیں ذہن میں رکھ لیں جو بابو جی کی اور فقہ کی ہوئی ہے۔ پہلی ملاقات کا اس طرح ذکر کریں گے کہ آگے 3-4 ٹانگے والے موجود رہتے تھے، لیکن آج کوئی نہیں تھا۔ وہ فقہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ اپنے ابا کا بتاتا ہے اور مسی شاہ کا واقعہ ذکر کریں گے۔ پہلی ملاقات کے اندر یہ آ جائے گا، اور مختلف اسپتالوں میں منتقل کرنا وہ جبار صاحب کا اس کو بتاتے ہیں۔ دوسری ملاقات جو ہوتی ہے وہ صبح کو ہوتی ہے، یہ بستر میں ہوتے ہیں، اس میں چائے پینی ہوتی ہے، شیو وغیرہ کا ذکر کریں گے، وہ آنکھوں کو پوچھتے ہیں، تو یہ پھر کارڈ دیتے ہیں اس کو، دوسری ملاقات میں کارڈ دیتے ہیں۔ تیسری ملاقات اسی دن شام کو ہوتی ہے، وہ اس میں بتاتا ہے اس کو کسی نے اندر نہیں جانے دیا اور یہ وعدہ کرتے ہیں اگلے دن جانے کا، تو یہ شک پورے چلے جاتے ہیں۔ جو چوتھی ملاقات ہے وہ چوتھے روز ہوتی ہے، جس میں وہ بتاتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے کال کر دی تھی۔ اور جو 5ویں ملاقات ہے یہ اسی دن صبح کو ہوتی ہے، جب وہ بتاتا ہے کہ اس کو کوٹ لکھپت اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اور جو 6ٹھی ملاقات ہے تو وہ 5-6 روز بعد ہوتی ہے، جب یہ نظریں چرا کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو 7ویں ملاقات ہے وہ جمعے کی شام کو ہوتی ہے، تو جس میں کہتا ہے کہ پٹی کھل گئی ہے، دوسری آنکھ پر بھی اثر پڑ گیا۔ جو آخری ملاقات ہے وہ تقریباً 2-2.5 ہفتے بعد ہوتی ہے، کہ جس کے بعد وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ یقیناً یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا، اس کو ایک بار لکھیں، انشاءاللہ پھر زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ خدا حافظ۔